السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز و مکرم علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت اور نوجوانان ملت و عزیز بچوں، الحمدللہ پروگرام رواں دواں ہے اور اس نشست کی آخری کڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ذمہ دار و قائد، اس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ باذن اللہ تعالی مختصر وقت میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں فائدہ پہنچائے، اور جو اسوہ اور نمونہ جو شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، قرآن و حدیث کے احکام سے بتایا جاتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی گزارنے کا نمونہ، ہر چیز ہمارے لیے قدوہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر ہم اللہ والے بننا چاہتے ہیں اور اسی طرح دین پر صحیح طور پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو زندگی میں نافذ کریں۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ بنائی۔ جہاں تک بات قیادت کی ہے، ذمہ داری کی ہے، یہ ایک عظیم عمل ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہیں کہ ذمہ داری یہ ایسا عمل ہے یا ایسا کام ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ذمہ دار بنا دیتا ہے، اس کی بات ماننے کا حکم ہم سب کو دیا گیا ہے۔ پہلی چیز ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو، چاہے وہ دین کے ذمہ دار علماء کے طور پر ہو، چاہے وہ جماعت و جمعیت کے ذمہ دار کے طور پر ہو، یا مسلمانوں کا قائد یا مسلمانوں کا امیر و سردار ہو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی اطاعت کا حکم دیا، اس کے بعد اپنی رسول کی اطاعت کا حکم دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داروں کی بات ماننے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اسی ذمہ داری کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر 2 سے بڑھ کر 3 لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوں اور وہ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہوں تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ وہ 3 میں ایک انسان کو ذمہ دار بنائیں۔ وہ 3 بھی ہوں، چاہے وہ سفر کے لیے نکلیں، چاہے وہ حضر میں کسی مقام یا کسی جگہ کا ارادہ کریں، تو اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں کہ ان 3 میں ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمر احدهم، کہ اگر 3 ایک ساتھ سفر میں نکل جائیں تو ضروری ہے کہ ان میں سے ایک شخص کو ذمہ دار بنا دیا جائے۔ گویا ذمہ داری ایک ایسا کام ہے جس سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے۔ ذمہ داری سے یا ذمہ داری کا جو ایک رتبہ ہے اس سے ہم دور نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ذمہ داری کی اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہم میں سے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا۔ یہاں موجود ہر شخص ذمہ دار ہے، یا تو کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، یا تو کوئی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت ہم میں سے جس شخص کو بھی دی ہے اس صلاحیت کے اعتبار سے وہ ذمہ دار ہے۔ تو گویا یہ نہ سمجھیں کہ ذمہ داری کوئی ایسا عہدہ ہے جسے انسان اپنی صلاحیت سے کماتا ہے، یا ذمہ داری کوئی ایسا عہدہ ہے جسے اللہ آسمان سے چن کر دے دیتا ہے۔ ذمہ داری یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ وہ ذمہ دار بن سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جب بات ذمہ داری کی کریں تو یہ ذمہ داری ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے کہ ہمارا کوئی سردار ہوگا، ہم اس کی بات مانیں گے۔ یہ بات صرف انسانوں کی نہیں بلکہ حیوانات میں ایسے کچھ حیوانات ہیں جو اپنی ذمہ داروں کی بات ماننے کے قائل ہیں۔ آپ نے بارہا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے۔ اس میں ایک چونٹی تھی جو چونٹیوں کی ذمہ دار تھی،
دیکھیں کہ ایک ذمہ دار نے آواز لگائی تو اس کی آواز پر ساری چونٹیوں نے لبیک کر کے اپنے بلوں میں داخل ہونے کو منظور کر لیا۔ آپ نے شہد کی مکھی کے بارے میں سنا، جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی میں ایک رانی ہوتی ہے اور ساری شہد کی مکھیاں اس کی بات مانتی ہیں۔ اسی طرح یہ ٹڈیاں جو لشکر کے طور پر آتی ہیں، ان ٹڈیوں کا بھی ایک سردار ہوتا ہے، جو سردار جس طرف جاتا ہے ساری ٹڈیاں اس طرف جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں انسان نہیں، ایسے حیوانات جو مکلف نہیں ہیں، ایسے حیوانات جن کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، ان کے یہاں بھی ذمہ دار ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ تو گویا یہ نہ سمجھیں کہ ذمہ داروں کی بات ماننا یہ ہمارے شان کے خلاف ہے، ہماری فطرت کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر اس چیز کو رکھ دیا ہے کہ ہمارا کوئی ذمہ دار ہوگا اور ہمیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ برادران اسلام، جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد اعظم تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، یہ قیادت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر ذمہ داری اور ذمہ دار یا قیادت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذمہ دار تھے یا آپ کو ذمہ دار بنایا گیا تو سب سے اہم چیز کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذمہ داری کے احساس کو محسوس کیا۔ آپ نے اس ذمہ داری کو سمجھا کہ جو بوجھ مجھ پر ڈالا گیا ہے وہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر مارے رحم کرتے ہوئے کہا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو رسالت کی ذمہ داری دی، ہم نے کہا کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، مگر آپ اس دعوت و تبلیغ اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہمیں خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں آپ اپنے جان کو ہلاک نہ کر دیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کے احساس نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جہاں تک عمل کی بات کریں، دعوت کی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے اپنی وقت کو لگایا۔ بازار میں چلے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اکیلا پا لیتے، راستے میں پاتے، مسجد کے اندر پاتے، جہاں جس شخص کو پاتے، چاہے بوڑھا ہوتا، مرد ہوتا، عورت ہوتی، جوان ہوتے، بچے ہوتے، اللہ کے نبی انہیں دین کی طرف بلایا کرتے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس تھا۔ یہاں تک کہ جب موسم آتا، حج و عمرے کا موسم آتا، تو جیسے ہی بہت سارے قبیلے مکہ پہنچتے تو اللہ کے نبی ان کی طرف جایا کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات میں ایک قافلہ مکے کے قریب اترا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ رات میں مکہ کے ایک دور حصے میں قافلہ اترا ہے۔ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کہ ایسی جگہ جاؤں اور انہیں اللہ کی طرف بلاؤں، تو کہنے والوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، رک جائیں، صبح ہو جائے تو آپ چلے جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ کیا بھروسہ کہ وہ قافلہ صبح تک یہاں رہے، کیا بھروسہ کہ وہ قافلہ صبح تک یہاں رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس تھا کہ آپ گئے اور رات میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو پیش کیا۔ آپ سوق ذی المجاز میں جاتے اور اللہ کی طرف بلاتے، آپ کے پیچھے ایک شخص لگا جاتا، پتھر مارتا اور کہتا کہ لوگوں، یہ جو انسان تم سے کہتا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور وہ شخص کون تھا؟ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کی طرف بلاتے، وہ پیچھے پتھر مار کر آپ کی دعوت کا انکار کرتا، لوگوں کو دور کرتا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اعتراض کی وجہ سے، کسی کے برا بھلا کہنے کی وجہ سے یا کسی کے مارنے کی وجہ سے ذمہ داری کو چھوڑا؟ اللہ کے نبی نے اسے ادا کیا، کیونکہ ذمہ داری کا احساس یہی ہے کہ چاہے لوگ تانا دیں، چاہے لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، چاہے لوگ آپ کو قبول کریں یا رد کریں، اگر ذمہ داری کا احساس ہے تو اس کو ادا کیجئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عمل کے طور پر دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، آپ کو بھی نماز کا حکم تھا، آپ کو بھی روزے کا حکم تھا۔ تو یہ ایک شخص ہونے کے طور پر، ایک اللہ کا بندہ ہونے کے طور پر آپ پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو کیسے ادا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کو کیسے ادا کرتے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری کی احساس کی ایک دلیل تھی۔ برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت و تبلیغ یا عمل کرنے کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا تھا۔ ابھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت بڑی ہے، یہاں تک کہ آپ کی عظمت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسولوں پر گواہ بنایا کہ جو رسول آئے اور جو رسولوں نے دعوت کا کام کیا، ان کے دعوت کے کام پر اور اپنی رسالت کو ادا کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا گیا۔
قرآن کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اقرأ علیہ، اے عبداللہ مجھ پر قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا اور میں پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انی احب ان اسمع من غیری، کہ میں قرآن کو کسی اور سے سننا پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنے لگے، یہاں تک کہ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اس دن معاملہ کیا ہوگا، اس دن کا معاجرہ کیا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ایک شہید کو بلایا جائے گا اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کے بلایا جائے گا۔ ذمہ داری یاد دلائی گئی کہ آپ کوئی معمولی شخص نہیں ہے کہ آپ صرف ان کے ذمہ دار ہیں یا صرف ان کے بارے میں گواہ دینے والے ہیں، سب کی گواہی کے لیے آپ کو بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور آپ کی سسکیوں کو سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے پکڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی داڑھی تر بتر تھی۔ برادران اسلام، یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کے احساس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے، آپ اس ذمہ داری کی آسانی کے لیے دعا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگا کرتے۔ دوسری چیز یہ ہے، جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد یا بطور ذمہ دار کہیں، اللہ کے نبی قوم کے خادم ہوا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر ذمہ دار بن گئے ہیں تو آپ کیا ہے خدمت کرنا چھوڑ دیں۔ ذمہ دار بنایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ خدمت کریں، لہذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کی زندہ دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے خادم کیسے تھے۔ اگر کسی کا بوجھ نہ اڑتا تو نبی ان کا بوجھ اٹھایا کرتے، اگر کسی کو کما کر دینے والا کوئی نہ ہوتا تو نبی کا کندھا ہوتا جو انہیں کما کر دیتا، مجبوروں کا سہارا اور حاجت مندوں کے رواں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پہلی وحی آپ پر نازل کی گئی آپ گھبرا گئے، آپ کو موت کا خدشہ ہوا، آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ نے اسی بات کا سہارا دے کر آپ کو تسلی دی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم وہ رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، وہ رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں رسوا کرے گا؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار آپ سے دور بھاگتے ہیں تو آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ کیا ہے بوجھ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کیا ہے لوگوں کے لیے کھانا اور سامان مہیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ لوگوں کے کیا ہے بڑے مددگار اور سازی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کیسے رسوا اور ذلیل کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آیت کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضل عطا کیا تھا کہ آپ ذمہ دار ہونے کے ساتھ قوم کے خادم ہوا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، صحابہ اکرام کو آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا تو اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھا، اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو صدارت کی کرسی پر نہیں بٹھایا، آپ لوگوں میں سے ایک تھے اور ان کے بیچ میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کام کرتے۔ آپ بھی اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر لاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد کے جو مینارے تھے اسے کھڑا کرنے میں یا مسجدوں کے ستونوں کو کھڑا کرنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدد کی۔ آسمان ایک جانب سے حملہ ہوتا ہے، خندق کھودنے کا واقعہ پیش آتا ہے، خندق صحابہ نے کھودا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے، آپ نے بھی اسی طرح پیٹ پر پتھر باندھے تھے جس طرح صحابہ نے مارے بھوک کے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قوم کی خدمت کی، آپ نے قوم کی خدمت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہاں پر نہ عہدے کی بات ہے، نہ رتبے کی بات ہے، نہ جاہ و جلال کی بات ہے، لوگوں میں سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ برادران اسلام، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور قائد یا بطور ذمہ دار یہ دوسری صفت تھی کہ آپ کے قوم کے خادم تھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ذمہ دار ایک متواضع شخصیت تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تواضع تھا۔ جب ذمہ داری ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بہتر، لوگوں کو کمتر نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کے بیچ میں سے اپنے آپ کو ایک سمجھا۔
اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو حکم دیا، کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ اڑتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کیا ہے معاملات کو طے کرتے ہیں، ان کے مسئلے میں آپ اپنے بازو کو نرم رکھیں، ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ کریں، زبان کی سختی، کردار کی سختی، لہجے کی سختی، ان سب سے آپ دور رہیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، کہ اللہ نے میری جانب وحی کی اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تواضع اختیار کروں اور تم میں سے ہر شخص تواضع اختیار کرے، یہاں تک کہ نہ کوئی انسان کسی پر فخر کرے، نہ کوئی کسی پر کیا ہے ظلم اور زیادتی کرے۔ برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا عالم تو یہ تھا کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کو لگی رہتی ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو اہم چیز اللہ کے نبی کے پاس تھی وہ تواضع تھی، بسا اوقات ہوتا کہ آپ کوئی فیصلہ کر دیتے، بسا اوقات ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مشورہ دے دیتے، تو حدیث کے اندر ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی مشورہ دیا اور آپ کے مشورے کو آپ کے منہ پر ٹھکرا دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذمہ داری کا غلط فائدہ رکھ کر اپنی بات کو منوانے کی کوشش نہیں کی۔ حدیث مشہور ہے کہ حضرت مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ، حضرت مغیث غلام تھے، حضرت بریرہ بھی غلام تھی، تو لہذا حضرت بریرہ نے کیا ہے حضرت عائشہ کی مدد سے اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرا دیا۔ اب اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں غلام ہو، ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے والے کو حق ہے یا تو اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی میں رہے یا اسے طلاق دے۔ حضرت بریرہ نے اپنے غلام شوہر کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ اب حضرت مغیث ان کے پیچھے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے، ان سے کہتے کہ میری ازدواجی زندگی میں لوٹ آؤ، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں کہ ہمارے یہاں اولاد ہے، اگر تم مجھے چھوڑ دو گی تو ان اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس آپ کے ساتھ تھے، حضرت بریرہ آگے جا رہی تھی، حضرت مغیث ان کے پیچھے روتے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کیا ان دونوں کے معاملے میں تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ کیا ان دونوں کو دیکھ کر تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت بریرہ مغیث سے کتنی نفرت کرتی ہیں اور مغیث ہے کہ کتنی محبت اپنی بیوی سے کرتے ہیں؟ لہذا حضرت مغیث نے منانے کی ساری کوششیں کی لیکن بریرہ نہیں مانی، تو آخرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میری سفارش کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو رد نہیں کرتے، آپ گئے، آپ نے حضرت بریرہ سے کہا لو راجعتی، اے بریرہ کتنا اچھا ہوتا کہ اپنے شوہر کے پاس لوٹ جاتی۔ حضرت بریرہ نے سیدھا سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ آپ کا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا مشورہ ہے، تو حضرت بریرہ کہتی ہیں لا حاجت لی فی، جس شخص کے تعلق سے آپ میرے پاس سفارش لے کر آئیں اس کے میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ کا مشورہ ٹھکرا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفظ کہا، اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے تواضع کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے مشورے کو ٹھکرا دیا جائے تو چہرے پر شکن تک نہ لائے، لوٹ جانا، اسے کہتے ہیں تواضع۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت تھی، جبکہ آپ ذمہ دار تھے، ان کو دین سکھانے والے، ان کی آخرت کو بنانے والے ذمہ دار تھے، دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے مسئلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذمہ دار تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے آپ کے لیے ایک سٹیج نہیں مانگا، جیسے کہ سلف صالحین کہا کرتے کہ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا جس نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ آتا تو وہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ ایکم فیکم محمد، کہ اتنے سارے بیٹھے ہیں ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کبھی آپ الگ سے نہیں بیٹھا کرتے، جیسے جس سمت جس جانب لوگ بیٹھتے آپ انہی میں سے ایک رہتے، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ آنے والا پوچھتا کہ آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ غزوہ بدر کا موقع تھا، غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کا ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کا ارادہ کیا، لڑائی کا غرض مقصد تو تھا نہیں، لہذا مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھیں، جتنی سواریاں تھیں اللہ کے نبی نے انہی سواریوں کو مسلمانوں میں بانٹ دیا، لہذا ایک اونٹ میں تین لوگوں کا حصہ آیا، گویا ایک اونٹ پر سوار ہو کر 3 لوگ کہاں جائیں گے؟ بدر کے مقام تک پہنچیں گے۔ جب اللہ کے نبی کی باری آئی، اللہ کے نبی نے سب کے جیسا اپنا بھی حصہ لگایا، آپ کے حصے میں حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ آ گئے، قافلہ چلنے لگا، جیسے ہی قافلہ چلنے لگا اللہ کے نبی نے کہا کہ کون پہلے سوار ہوگا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ سے محبت ہے، ہم کیسے گوارا کریں گے کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اونٹ پر سوار ہو جائیں؟ اے اللہ کے نبی یہاں سے لے کر بدر تک پہنچنے تک آپ سوار چلیے، ہم پیدل چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں
کہ جہاں تک بات اونٹ پر بیٹھنے کی ہے، ما انتما اقوا منی، اونٹ پر اس شخص کو بیٹھنا چاہیے جو کمزور ہے، جو طاقتور ہے وہ چلے. جہاں تک بات طاقت کی ہے تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. ولا اغنی عن الاجر عنکما، اور جس طرح پیدل چل کر تم اللہ تعالیٰ کے دین میں ثواب کمانا چاہتے ہو، اس ثواب سے میں بھی بے نیاز نہیں ہوں. تمہیں بھی ثواب کی ضرورت ہے تو مجھے بھی ضرورت ہے. اللہ کے نبی پیدل چلتے رہے، کبھی سوار ہوتے رہے. اللہ کے نبی نے اپنے لیے الگ نہ کرسی مانگی، نہ صدارت کی کرسی مانگی، اور نہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور قائد تواضع کی زندہ مثال ہے. برادران اسلام، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جو انسان تواضع اختیار کرتا ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی انسان نہیں پہنچتا. شاعر کہتا ہے کہ تواضع تکن کالنجم لا حال ناظر على صفحات الماء وهو الرفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. کہتے ہیں کہ تواضع اختیار کرو، اس چاند کے جیسے بن جاؤ گے. تواضع اختیار کرو، اس چاند کے جیسے بن جاؤ گے جو ہوتا تو اوپر ہے لیکن جب پانی میں دیکھا جائے تو پانی کے اندر نظر آتا ہے. چاند کیا ہے؟ ہوتا تو آسمان میں ہے لیکن جب پانی میں چاند کو دیکھتے تو وہ نیچے نظر آتا ہے. تواضع بنو تو ایسے بنو، اس دھوئیں کی طرح نہ بنو جو اپنے آپ کو آسمان میں بلند کرتا ہے اور آسمان میں جانے کے بعد ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ تواضع کا فائدہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم خاصیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ذمہ دار ایک متواضع شخصیت ہے. برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق کے پیکر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ دار بھی تھے، آپ ایک قائد بھی تھے تو سچے تھے. یہاں تک کہ لوگ زمانے جاہلیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الصادق الامین یعنی سچا اور امانت دار کہا کرتے تھے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہجرت کر کے ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچی تو ابو سفیان نے قافلے کو روانہ کیا، خود گئے تاکہ وہاں سے ان لوگوں کو واپس لایا جائے جو ہجرت کر کے گئے تھے. تو ہرقل بادشاہ نے بہت ساری چیزوں کا سوال کیا، جیسے ابھی آپ نے سنا. ان میں سے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں بھی تھا. تو ہرقل نے پوچھا هل کنتم تتهمونه بالکذب، یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ تمہارے پاس آ کر کیا ہے، کیا اس سے پہلے تم ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کہ ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. تو ہرقل کہتا ہے کہ جب یہ دنیا کے مسئلے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو تم نے کیسے تصور کیا کہ یہ اللہ کے مسئلے میں جھوٹ بولے گا؟ تو یہ سچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور بطور قائد یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شجاع شخص تھے، ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے ایک بہادر شخص تھے. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کنا اذا اشتد بنا البأس اتقینا برسول اللہ، کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آ جاتی، ہم گھبرا جاتے تو اللہ کے نبی کی پیٹھ کے پیچھے آ کر ہم پناہ لیا کرتے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا بنا کر پیچھے ہٹ جایا کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادری کی ایک زندہ مثال تھے. وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ مدینہ کے اندر ایک مرتبہ تیز چیخ آئی، صحابہ کی جماعت اکٹھا ہوئی اور کہنے لگے کہ چلو ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ چیخ آخر کس چیز کی ہے. جب صحابہ کی ایک جماعت وہاں جا رہی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے سبقت لے گئے ہیں، آپ واپس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، معاملہ سب کچھ بہتر ہے اور سب کچھ صحیح ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی بطور قائد اور بطور ذمہ دار. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بطور قائد اور بطور ذمہ دار آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حکمت عملی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے دور اندیش تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک درخشاں پہلو ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حکیم و دانا تھے کہ آپ معاملے کی جڑ تک پہنچنا پسند کرتے ہیں. حدیبیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے نکلے، مدینہ سے نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ احرام کی حالت میں حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکوں نے آپ کو روک دیا اور بہت سارے قاعدے اور بہت سارے شروط لگا دیے. گویا ظاہر پہ یہ پتہ چلتا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، مسلمان ڈر کر صلح کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اس فیصلے سے راضی نہیں تھے. کبھی حضرت ابوبکر کے پاس جاتے اور کہتے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ نبی جو ہمارے ساتھ ہیں کیا یہ حق پر نہیں ہے؟ کیا اللہ کی ذات حق پر نہیں ہے؟ جب سب حق پر ہے تو دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے کہ اگر یہ فیصلہ نبی نے کیا ہے تو نبی سے بڑھ کر یا ہمارے یہاں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. حضرت ابوبکر عمر کو سمجھایا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اور اللہ کے نبی وہیں سے واپس چلے گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آئندہ سال اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سال زبردستی سے یا یہ کہیں کہ کافروں کی شرطوں کا انکار کر کے اس سال عمرہ کرنے بھی جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس طریقے سے دعوت کر پاتے جس طرح آپ واپس جانے کے بعد دوبارہ آئے اور دوبارہ
دوبارہ آنے کے بعد اس کا واضح نتیجہ فتح مکہ کے طور پر دیکھا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی۔ منافقین آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کو پتا تھا، اور آپ نے اپنے صحابی حذیفہ بن یمان کو منافقوں کے نام لے لے کر بتائے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں کیوں چھوڑا؟ اللہ کے نبی نے انہیں کیوں قتل نہیں کیا؟ کہ اللہ کے نبی کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا ہمت نہیں تھی؟ کیا لوگوں کی کمی تھی؟ اتنے سارے فتنے منافقوں نے مچائے، لیکن اللہ کے نبی نے انہیں ان کی حالت پر رکھا۔ واقعہ مشہور ہے کہ صحابہ اکرام ایک غزوے میں تھے، غزوے میں اچانک دو صحابہ کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، ایک طرف مہاجر ایک طرف انصاری۔ تو مہاجر نے اپنے قوم والوں کو دعوت دیتے کہا یا للمہاجرین، انصاری نے کہا یا للانصار، اے مہاجروں آ جاؤ، اے انصاری آ جاؤ۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بات پڑی تو آپ نے کہا کہ ما بال دعو الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کی وجہ کیا ہے؟ کس نے یہ جاہلیت کی آواز لگائی؟ ہم سب ایک ہیں، ہم سب آدم سے ہیں، آدم مٹی سے ہیں، لہذا یہ جاہلیت کی پکار کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لڑائی کو ختم کرو۔ جیسے ہی سب لوگوں نے لڑائی کو ختم کیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ مہاجر جو غریب فقیر اور ننگے تھے، ہم نے انہیں سہارا دیا، ہم نے انہیں کپڑا دیا، ہم نے اپنے گھروں میں پناہ دی، آج ان کی اتنی ہمت کہ ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے لگا کہ ہم عزت دار جب مدینہ پہنچیں گے تو ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ نے اس کے اس لفظ کو قرآن میں ذکر کیا، اللہ نے اس کے لفظ کو قرآن میں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ جب مدینہ پہنچیں گے تو ان ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے۔ حضرت عمر کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، تلوار کھینچ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی اجازت دیں، ابھی میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جانے دو، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، آپ ایک داعی تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایک چھوٹا سا دھبا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت پر لوگ غلط طریقے سے لگائیں۔ آپ نے فتنے کو برداشت کیا، ان کی تکلیف کو برداشت کیا، ان کے غلط الفاظ کو برداشت کیا، اور آپ نے بطور حکمت عملی انہیں اپنے ساتھ رکھا اور انہیں کوشش کی کہ ان کے فتنوں کو کسی طرح ہو نرمی سے دبایا جائے۔ یہاں تک کہ وہ حدیث بھی مشہور ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے الزام سے بچنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے کہا یا عائشہ لولا قومک حدیث عہد بالکعبہ لنقصت الکعبہ وجعلت لها بابین۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عائشہ، یہ جو لوگ تمہارے ہیں یعنی تمہارے جو قوم والے ہیں، اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں کعبہ کو گرا کر اس کے 2 دروازے بنا دیتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں کعبہ کو گرا کر 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تو دوسرے سے نکلتے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے صرف یہ خدشہ ہوا کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی ہمارے ذمہ دار بن گئے تو من مرضی کرنے لگ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چاہا وہ کر دیا، صرف اتنا خدشہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی، اور یہ بطور قائد یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم خصوصیت میں سے تھی۔ برادران اسلام، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کو پاک رکھنا پسند کرتے، کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کا کوئی مذاق اڑائے یا آپ کی نرمی کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے۔ ایک شخص کا نام آتا ہے ابی العز الجہمی، یہ ایک مشرک تھا اور شاعر تھا، یہ مسلمانوں کی ہجو بیان کرتا تھا۔ جب بدر کا واقعہ پیش آیا تو بدر کے وقت یہ قیدی بن کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مال دیا، اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کافر کو، اس شاعر کو جو مسلمانوں کے اور اللہ کے نبی کی ہجو بیان کرتا تھا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ لیکن جب احد کا وقت آیا تو احد میں بھی یہ شریک تھا، اور احد میں شریک ہونے کے بعد پکڑا گیا۔ اس نے پھر وہی بہانے بازی کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، جبکہ اس وقت پکڑے جانے والے بہت کم تھے، مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، ضرورت اس بات تھی کہ اب انسان کو اس کو چھوڑا جائے، بدر کے وقت نہیں چھوڑا جانا چاہیے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے وقت جب جیت گئے تب چھوڑا، اور جب نقصان ہوا اللہ کے نبی نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جائے اور اپنی قوم میں کہے کہ میں نے نبی کو 2 بار دھوکا دیا، میں نے نبی کو 2 بار دھوکا دیا، آپ کو چکما دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک ہی سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور قائد کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت تھی جو ہمارے سامنے نمایاں ہے۔ برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے، یہ قائد کی ذمہ داری ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا،
قوم کا مسئلہ ہوتا، گھر کا مسئلہ ہوتا، اندر کا مسئلہ ہوتا، باہر کا مسئلہ ہوتا، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اللہ کے نبی مشورہ کیا کرتے۔ بہت ساری، جیسے اللہ کے نبی غزوہ بدر میں لڑنے کے لیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے، جبکہ آپ کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، لیکن جنگ سامنے آ گئی تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ آپ کے اپنی ذاتی مسائل میں اللہ کے نبی مشورہ کرتے۔ آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب الزام لگایا گیا تو آپ نے حضرت عائشہ کو طلاق دینے کے بارے میں بھی مشورہ کیا تھا، اور حضرت علی سے کہا کیا میں ان کو طلاق دے دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد، آپ کی شخصیت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کیا کرتے ہیں، اور بطور قائد اللہ کے نبی کی ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ جوانوں کا فائدہ اٹھایا کرتے۔ جو نوجوان ہوتے ان کی طاقت، ان کی صلاحیت کے اعتبار سے آپ فائدہ اٹھایا کرتے۔ آپ صحابہ میں دیکھیں کتنے ایسے نوجوان صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا، اللہ کے نبی نے الگ الگ فیلڈ میں انہیں ماہر بنایا۔ اللہ کے نبی نے ابن عباس کو پکڑا اور علم کے فیلڈ میں لگا دیا، دعا دی کہ اللہم علمہ تاویل وفقہہ فی الدین۔ ابن عباس سے کہا کہ اللہ تو اس کو تعویل سکھا دے اور دین کا عالم بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو پکڑا، یہ سب نوجوان ہیں، 18-20 سال کے نوجوان ہیں، تو انہیں قائد اور ذمہ دار بنا دیا۔ ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں حضرت اسامہ کو ذمہ دار بنایا جو 18 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت زید بن ثابت کو پکڑا، قرآن کا ماہر بنا دیا۔ حضرت مصعب کو پکڑا اور انہیں دعوت کا ماہر بنا دیا۔ یہ نوجوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کو پکڑا اور ان کی صلاحیت کے اعتبار سے انہیں نکھارنے کی کوشش کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی ہمیشہ حضرت ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث کے اندر حضرت علی خود کہتے ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں کہتے؟ کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بننے والے قائد تھے، ذمہ دار تھے۔ کوئی قائد ذمہ دار یہ نہ سمجھے کہ وہ قوم کو اکیلے لے کر چل سکتا ہے۔ یہ قوم ہے تو قوم کی ضرورت قوم کو ہوتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نوجوانوں کا اس طرح فائدہ کرتے اور ان کا استغلال کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے؟ بطور قائد رحمت والی تھی۔ رحمت کے بارے میں آپ نے باتیں بارہا سنی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ لینے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین فیصلہ لینے والے ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی ایسے معاملے آئے کہ آپ ذمہ دار تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فیصلہ کر دیتے تو آپ اپنے فیصلے سے کیا ہے پیچھے ہٹا نہیں کرتے۔ وہ حدیث مشہور ہے کہ ایک عورت جس نے چوری کر لی، لہذا قوم کی بڑی عورت تھی، تو لوگوں نے آ کر سفارش کی کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، اس عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے سے نہ پھرے تو آپ کے محب، آپ کے محبوب کو بھیجا گیا، کہا گیا کہ آپ جائیے اور سفارش کیجئے۔ حضرت اسامہ آئے، آ کر سفارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ پھوٹ پڑا اور آپ کہنے لگی اتشفی فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم میرے فیصلے کو اور فیصلے کرنے کو اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ تم میرے قریبی ہو، تم سفارش کرو گے تو فیصلہ چھوڑ دوں گا؟ بات اس عورت کی نہیں ہے، بات اگر حق کی ہے، بات اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد کی بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب آپ فیصلہ کر دیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور قائد اپنے فیصلوں سے پھرا نہیں کرتے۔ حدیبیہ کا وقت تھا، قوم کے بیچ میں بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ موت پر بیعت کرو۔ اب بات نہ صلاحی کے لڑنے جھگڑنے کی، بات سیدھے موت کی ہے۔ اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، 1400 صحابہ نے بیعت کی، اس بات پر موت کی بیعت کی۔ اللہ کے نبی کا فیصلہ طے تھا، یہاں بات ہلنے جلنے کی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے فیصلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیے گئے اور صحابہ نے آپ کی ماتحتی میں کیے۔ وہی موقع تھا کہ جب غزوۃ الاحزاب ہوا، منافقین اور خاص کر یہودیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اتارنا چاہا اور کہا کہ اے بندر خنزیر کے بھائیوں نیچے اترو، کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مل کر لڑیں گے اور تم نے دھوکہ دیا، اب تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ان کے معاملے میں سخت فیصلہ کریں گے، کیونکہ جب آپ فیصلہ کرتے تو آپ فیصلے کے وقت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ مارے ڈر کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ہم ہمارے تجارتی پارٹنر حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہیں، اگر وہ فیصلہ کرے تو ہم راضی ہیں۔
دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو وہی تو وہی صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا جن کو اسی جنگ میں تیر لگا تھا اور اللہ کے نبی نے مسجد کے بازو میں ان کے لیے خیمہ لگایا تھا۔ حضرت سعد کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا اے سعد یہ قوم تمہارے فیصلے پر جانتی ہے، یہ قوم تمہارا فیصلہ جاننا چاہتی ہے، اے سعد تم کیا فیصلہ کرو گے؟ یہ بھول گئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے آسمان سے دی، یہ بھول گئے تھے۔ حضرت سعد کہنے لگے اے اللہ کے نبی جتنے لڑنے کے لائق ہیں سب کو قتل کر دیجیے، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیجیے، ان کے بچوں کو غلام بنا لیجیے، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا یہ ہمارے ساتھی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا چہرہ ہمارے خوشی کے کھلکھلانے لگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لقد حکمت بحکم اللہ فوق سبع سماوات، اے سعد تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جس فیصلے کو اللہ نے ساتوں آسمان سے ان کے بارے میں کیا، یہی فیصلہ اللہ کا تھا، یہی فیصلہ اس کے رسول کا تھا اور اسی فیصلے کو تم نے کیا ہے۔ برادر اسلام، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو بطور قائد آپ علیہ السلام نے کیا، بس ضرورت ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ ہے، صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے نمونہ ہے، اور جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عمل کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سننے میں برکت دیتا ہے، ایسے بیٹھنے میں برکت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قدوہ اور نمونہ بنائیں۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔